کھلا کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم محمد رسول اللہ کو دیا گیا۔ وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی۔ ابھی چھپ کے دعوت دیا کرتے تھے، چوری چوری دعوت دینے کا کام تھا، کبھی اس کے گھر پہ بلا کر، کبھی اپنے گھر پہ بلا کر، ابھی اعلیٰ اعلان دعوت نہیں دی جا رہی تھی۔ جب کھل کر دعوت و تبلیغ کا حکم ملا کہ جائیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اور اس آیت کے بعد جب کوہ صفا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اس صفا پہاڑی کے نیچے جتنے بھی لوگ جمع ہوئے، نبی اکرم ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، غور کرو، ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگوں، آج میری بات کو سننے کے لیے تم یہاں جمع ہوئے ہو، مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا ہوں، اس پہاڑی سے جھانک کر دیکھتا ہوں تو اس پہاڑی کے پیچھے ایک وادی ہے، اس پہاڑی کے نیچے ایک وادی ہے، گفا ہے، کھائی ہے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اگر میں یہ کہوں ہے نہیں، اس وادی کے اندر کوئی لشکر چھپا نہیں ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں اے لوگوں، محمد ابن عبداللہ کا یہ بیٹا، آمینہ کا یہ لخت جگر، عبد المطلب کا یہ پوتا، اگر تم سے یہ کہے کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے تو بتاؤ تم میری بات کا اقرار کرو گے یا نہیں، میری بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں، تم میری بات کو مانو گے یا نہیں، میری بات کا اعتبار کرو گے یا نہیں؟ تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے، بتائیے اگر کوئی لشکر چھپا ہے تو ہم اس سے بچنے کا انتظام کر لیں، ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لیں۔ آپ نے کہا نہیں، اس وادی کے اندر کوئی لشکر نہیں چھپا ہے۔ پھر بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے تو مانو گے یا نہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے؟ فرمایا بتاؤ کیوں مانو گے؟ میں کہہ رہا ہوں اس وادی کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کہہ دوں ہے تو مانو گے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس انداز سے لوگوں سے اقرار کروایا پہلے، بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری بات مانو گے تو کیوں مانو گے؟ میری بات تسلیم کرو گے تو کیوں کرو گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے کے سارے چیخ پڑے قالوا ما جربنا الا علیک صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات اس لیے مانیں گے کیونکہ آپ کی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے، ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ آپ کا ہمارے سامنے، آپ اپنی پوری زندگی میں ہم سے، ہمارے سماج، معاشرے اور سوسائٹی سے ما جربنا علیک الا صدقا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی سے جھوٹی بات نہیں کہی۔ یہ تھا اعتراف اس شاہد کا، اس گواہ کا، اس کی ثقافت پر، اس کی صداقت پر کہ دشمن نیچے کھڑے ہیں، سارے کے سارے بڑے بڑے قبیلے کے لوگ، معزز لوگ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ابن عبداللہ، آپ کی بات ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو اپنی پوری زندگی میں، ہمارا تجربہ ہے کہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور ہم نے آئے امت محمدیہ تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے اس امت کو، امت محمدیہ کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ بن جاؤ، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں
امت محمدیہ کو گواہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اگر امت محمدیہ گواہی دے رہی ہے اور امم سابقہ کی گواہی دے گی کہ اس میں جو ڈرانے والے آئے تھے وہ برحق تھے اور انہوں نے اپنا کام پورا کیا، جب یہ گواہی دے گی تو کیا امت محمدیہ اس وقت موجود تھی؟ کیا حضرت نوح کے زمانے میں امت محمد موجود تھی؟ کیا حضرت ابراہیم کے زمانے میں موجود تھی؟ کیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں موجود تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر کیسے گواہی دے گی؟ کیسے گواہی دے گی؟ جبکہ آپ نے یہ اصول بنایا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع واردات پہ موجود ہو۔ جب امت محمدیہ موجود ہی نہیں تو گواہی کیسے دے گی؟ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہاں امت محمدیہ کو گواہ نہیں مانا جائے گا، یعنی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا۔ تو جب امت محمدیہ کو حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا۔ پہلی چیز تو یہاں سے یہ نکل کے سامنے آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے توڑ مروڑ کر کسی طریقے سے حاضر و ناظر بنانے کی کوشش کی گئی، جو بالکل فیل ہے، فٹ ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس آیت سے اور شاہد کے لفظ سے اور شہید کے لفظ سے اگر نبی اکرم کو حاضر و ناظر ماننے کی کوشش کر رہے ہو تو شہداء کے لفظ سے امت محمدیہ کو بھی گواہ مانو، جو تم نہیں مان سکتے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی امم سابقہ کے تمام جو پہلی کی امتیں گزری ہیں ان کے کافروں سے پوچھے گا، ان امتوں میں جو کافر تھے ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس ہم نے جو ڈرانے والا بھیجا تھا وہ آیا تھا یا نہیں؟ اور اس نے تمہارے سامنے ہماری دعوت کو مکمل طور پہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس نے اپنے کام کو، اپنے مشن کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ تمام کی تمام لوگ جھٹلا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی شخص نہیں آیا تھا۔ تو نے بھیجا تھا لیکن ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ سے پوچھے گا۔ اس آیت کی تشریح میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہی نقل کرتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن امت محمدیہ کو طلب کرے گا، بلائے گا اپنے سامنے اور کہے گا اے امت محمدیہ بتاؤ یہ جو بول رہے ہیں یہ صحیح بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھیے اب امت محمدیہ گواہی دے گی، شہداء کا ہے، امت محمد گواہی دے گی۔ جب اللہ کہے گا اے امت محمد بتاؤ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا، تو امت محمد کہے گی اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نوح کی قوم، موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم، ابراہیم کی قوم، زکریا، یحییٰ، یعقوب، ان تمام لوگوں کی قومیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ اے اللہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا تھا اور انہوں نے اپنی دعوت کو، اپنے مشن کو پورا کر دیا، یعنی تو نے ان کو جو دعوت دے کر بھیجا تھا وہ اپنے دعوت کو پورا کرائے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمام امم سابقہ سے یہ تو گواہی دے رہے ہیں امت محمد کے لوگ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرانے والا آیا تھا۔ تو یہ تمام کی تمام سابقہ امتوں کے یہ کافر جھوٹے لوگ چیخ پڑیں گے اے اللہ یہ امت محمد کیسے گواہی دے گی؟ یہ تو ہمارے زمانے میں تھی ہی نہیں، یہ تو سب سے لاسٹ میں آئی، جب محمد رسول اللہ آئے تب اس کے بعد امت محمد آئی۔ اے اللہ یہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ یہ تو ہمیں جانتی نہیں ہمارے پاس کون آیا تھا کون نہیں، پھر ان کی گواہی کیسے مان لی جائے؟ پھر پوچھا جائے گا اے امت محمد تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ تم ان کے زمانے میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ تب امت محمد یہ کہے گی کہ ہائے میرے پروردگار ہمارے پاس ایک رسول آیا تھا، ہمارے پاس ایک پیغمبر آیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے آئے تھے، ان کے اوپر جو تو نے کتاب نازل کی تھی قرآن کریم، اس قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ تو نے بذریعہ وحی محمد رسول اللہ کو
کو خبر کر دی تھی اور محمد رسول اللہ نے ہمیں بتلایا کہ تمام امم سابقہ کے اندر بھی ڈرانے والے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے مشن کو پورا کر دیا. ہمیں تو اس رسول کے ذریعے پتا چلا ہے اور ہم اس رسول کے اوپر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں. ہم اس رسول کے اوپر اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اس رسول نے بھی اپنی طرف سے نہیں, اس رسول کو جو بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے, تو نے ان کو جو بتلایا وہی بات ہمیں ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتلائی ہے. اس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ امم سابقہ جھوٹ بول رہی ہے. تب امت محمدیہ کی اس گواہی کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ میری امت بالکل صحیح بول رہی ہے. اے اللہ, میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ بالکل صحیح گواہی دی ہے. اسی کو قرآن نے کہا ہے لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم اے امت محمد لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور وہ رسول تمہارے اوپر بھی گواہ ہو جائے. وہ رسول تمہارے اوپر بھی گواہ ہو جائے. وہ رسول تمہارے اوپر. تو امت محمدیہ نے گواہی دی امم سابقہ کی اور امت کی گواہی دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت بالکل صحیح بول رہی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھیے, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, معتدل امت بنایا. یعنی تمہیں ایسے احکام اور ایسے فرامین اور ایسی شریعت دی ہے جس پر تم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو. اعتدال کا راستہ ہے اس مذہب کے اندر, اس شریعت کے اندر. نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی ہے, بالکل اعتدال والا دین ہے. یہ دین اعتدال ہے, یہ دین معتدل ہے. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, تم معتدل امت ہو. اور امتوں پر سختی تھی اور کسی پہ بہت زیادہ نرمی تھی, لیکن تمہیں ایسا بنایا نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی, اور جو احکام تمہیں دیے ہیں وہ آسانی کے ساتھ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تم ادا کر سکتے ہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ہم نے امت وسط امت معتدل اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے. ایک چیز اور سمجھ لیجئے, شاہد کے لیے, گواہ کے لیے موقع واردات پہ حاضر ہونا ضروری بھی نہیں ہے. ہم اور آپ بھلے ہی کہیں کہ اور کورٹ مانتی ہو, تم نے قتل کی گواہی دی, مرڈر کی گواہی دی, کیا تم نے چشمدید گواہ ہو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں, کورٹ ہماری گواہی نہیں مانتی ہے. لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ گواہ موقع واردات پہ حاضر ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے جو گواہ کے لیے موقع واردات پہ حاضر ہونا ضروری مانتے ہیں اور اس بنیاد پر نبی اکرم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں, میں پوچھتا ہوں کہ آپ بھی تو گواہی دیتے ہو اور یہ کہتے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. گواہ تو آپ بھی ہو نا. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب آپ کہو گے ارے صاحب اللہ کو کون دیکھتا بھائی, دنیا کی کوئی نگاہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی. مولانا جرجی صاحب آپ کی بات غلط ہے, یہ مثال کیسی آپ پیش کر رہے ہو؟ چلیے چھوڑ دیجئے اس مثال کو, آپ اس سے ہٹ کر دوسری بھی گواہی دیتے ہو, اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ رسول اللہ کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں پوچھتا ہوں کیا آپ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا جس وقت رسول اللہ نے رسالت کا دعویٰ کیا تھا اور اس دنیا میں رسول کی حیثیت سے آئے, کیا اس وقت آپ موجود تھے؟ نہیں. اور جب نہیں تھے تو آپ گواہی دے سکتے ہو, موجود ہونا ضروری نہیں ہے. نبی کی بغیر موجودگی میں آپ گواہی دے سکتے ہو. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موقع واردات پہ حاضر ہو. کسی سچے آدمی کی گواہی پر گواہی دے دینا بھی
गवाही मानी जाती है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दिस गए और वहां से आए और आप होके आए सफर मेराज पर, और उसके बाद में आए और कहा लोगों मैंने बैतुल मक़दिस का सफर किया और वहां से फिर मैंने जन्नत और जहन्नम का मुआयना किया और देख कर आया, और रात ये सारी चीज, तो काफिरों ने मानने से इनकार कर दिया। तो दौड़ते हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा, अरे अबू बकर सिद्दीक, क्या अब भी आप अपने साथी को सच्चा मानोगे? ये बताओ कि यहाँ से बैतुल मक़दिस की दूरी कितनी है? अगर कोई शख्स अपने घोड़े पर ऊंट पर बैठ के सफर करना चाहे तो उसको बैतुल मक़दिस का सफर करने में कितना टाइम लगेगा? फरमाया आने जाने में तकरीबन 1 महीने का सफर का 1 महीना लगेगा। आप भी मानते हो? कहां? अगर तुम्हारे साथी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहें कि आज की रात मैंने बैतुल मक़दिस भी देखी और मैंने जन्नत और जहन्नम का भी मुआयना कर लिया है और रात ही रात में वापस भी आ गया हूं, तो आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ बैतुल मक़दिस नहीं गए थे। अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का मुआयना करने नहीं गए थे, लेकिन नबी अकरम की सदाकत और सच्चाई को जानते थे कि वो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले। इसलिए क्या कहा, आए काफिरीन मक्का, सुनो कान के पर्दे खोलकर, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। इसलिए अगर नबी ने ये बात कही है तो बिल्कुल सच्ची बात कही है। मौके वारदात पे होना जरूरी नहीं है गवाह के लिए। जैसे हजरत अबू बकर ने नबी अकरम की सदाकत की गवाही दी, न नबी अकरम के साथ गए, न नबी अकरम के साथ सफर किया, न नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का दौरा किया, न वहां तक पहुंचे, न बैतुल मक़दिस तक गए, लेकिन क्या कहा, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही है तो सच्ची। ये होता है किसी सादिक की सदाकत जब किसी के दिल में रच जाए और घर कर जाए तो इस तरीके की गवाही निकलती है। गवाहों किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। फिर सुन लीजिए, किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। कोई आपके यहाँ हादसा हो जाए और 50-100 आदमी खड़े होके कहे ये इसने मारा ये किया, और सब लोग एक बात बोल रहे हो, लेकिन आप ही के इलाके का कोई बुजुर्ग शख्स, सच्चा शख्स, जिसकी बुजुर्गी के आप कायल हैं, जिसकी सच्चाई के आप कायल हैं, वो खड़े होके कहता है कि नहीं साहब आप गलत बोल रहे हैं, ये आदमी ऐसा नहीं किया है, मैं जानता हूं इस आदमी को, तो पूरा मोहल्ला अलग हट जाता है और उसी एक आदमी की बात मानी जाती है, क्योंकि वो लोगों की नजरों में महबूब होता है, उसकी सच्चाई महबूब होती है, लोग जानते हैं ये महबूब है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आपके भारत में, हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो एक जमीन के टुकड़े पर, मस्जिद की एक जमीन के टुकड़े पर एक फसाद हो गया और हिंदू भाई कहने लगे ये जमीन का टुकड़ा हमारा है और मुसलमान कहने लगे कि ये जमीन का टुकड़ा हमारा है, और ये झगड़ा बहुत दिनों तक चला और ये हल नहीं हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जज बड़ा परेशान था कि जमीन दूं तो किसको दूं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जज ने दोनों लोगों को तलब किया और तलब करने के बाद कहा, अच्छा तुम दोनों किसी एक ऐसे शख्स को पेश करो जिसको दोनों लोग मानते हो, यानी जो हिंदू भाइयों का भी पसंदीदा हो, मुसलमानों का भी पसंदीदा हो, और उस पर दोनों लोग मुत्तफिक हों, और उसकी जो गवाही होगी उसी गवाही की बुनियाद पर फैसला कर दिया जाएगा। ये अंग्रेज जज ने ये बात कही, दोनों ने गौर किया। हिंदू भाई कहने लगे जज वो आदमी हमारा रहेगा, मुसलमान कहने लगे वो हमारा रहेगा। बात नहीं बन रही थी, और फिर एक नाम पेश किया गया मुसलमानों की तरफ से, किसी मुसलमान का बुजुर्ग। जैसे उसका नाम पेश आया सारे हिंदू चीख उठे, मुसलमानों तुम्हारी तरफ से दिया हुआ ये नाम मुझे मंजूर है, और जिस आदमी की तुम गवाही मानने के लिए तैयार हो उस आदमी की गवाही हम भी मानने के लिए तैयार हैं। उस मुसलमान बुजुर्ग के ऊपर हिंदू और मुसलमान दोनों का इत्तेफाक हो गया, लेकिन परेशानी ये थी कि इस मुसलमान बुजुर्ग ने कसम खा रखी थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी फरंगी का, किसी अंग्रेज का अधिकारी का, ऑफिसर का चेहरा नहीं देखूंगा।
اب جج کے سامنے کیسے جائیں؟ جج کے سامنے جائیں گے تو جج کا چہرہ دیکھنا پڑے گا، اور یہ قسم کھائے ہوئے تھے کہ میں کسی انگریز جج کا، انگریز آفیسر کا میں چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ جج کی طرف سے نوٹس آتا ہے کہ آپ کو گواہی کے لیے آنا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ میں کسی فرنگی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں کسی انگریز کا چہرہ نہیں، اس لیے میں گواہی دینے کے لیے نہیں آؤں گا۔ پھر لیٹر آیا، آپ کو گواہی کے لیے آنا پڑے گا، کیونکہ آپ ہی کی گواہی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور آپ ہی کی گواہی سے دونوں لوگ صحیح راستہ، ایک فیصلہ آپ کی گواہی پر ٹکا ہوا ہے، اور آپ کی گواہی پر جو فیصلہ ہوگا اس کو دونوں مانیں گے، ورنہ خون خرابہ ہوگا، خون کی ندیاں بہیں گی، دونوں طرف سے کئی لوگ مارے جائیں گے۔ آپ کو میرا چہرہ نہیں دیکھنا ہے تو مت دیکھیے، جب آپ آئیں گے تو ایک کالا پردہ ڈال دیا جائے گا، یا میں چہرہ گھما لوں گا، آپ کو میرے چہرے پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھلے ہی میرے چہرے کو مت دیکھیے گا لیکن آپ آئیے گا ضرور۔ جب جج کی طرف سے یہ آشواشن دیا گیا کہ آپ کو میرا چہرہ نہیں دکھائی دے گا، آپ آئیے، تب انہوں نے شرط کو قبول کیا، اور پھر وہ گئے اور کورٹ میں کھڑے ہو گئے، کالا پردہ ڈال دیا گیا، یا یوں کہہ لو کہ جج نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور گواہی شروع ہوئی۔ کہا آپ کی گواہی پر یہ دونوں لوگ ٹکے ہوئے ہیں، بتائیے۔ اس مسلمان بزرگ نے کورٹ میں کھڑے ہو کر جو گواہی دی وہ سچی گواہی دی، اور سچی گواہی یہ دی کہ آئے جج صاحب، یہ زمین کا ٹکڑا ہندو بھائیوں کا ہے، مسلمان خام خواہ اس پر فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، اس زمین کے ٹکڑے سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور برٹش گورنمنٹ کے اس جج نے فیصلہ کر دیا ہندو بھائیوں کے حق میں کہ یہ زمین کا ٹکڑا تمہارا۔ دونوں نے اس بات کو مان لیا۔ بظاہر تو تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کی ہار ہوئی کیونکہ ان کے خلاف گواہی دے دی گئی، لیکن اس مسلمان بزرگ کی اس گواہی سے نہ جانے کتنے غیر مسلم بھائیوں کا دل اندر سے پگھل گیا، اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، شاہد کی ذات معنی رکھتی ہے، شاہد کی ذات حیثیت رکھتی ہے، وہ کتنا سچا ہے، اس کی گواہی کیسی ہے۔ اگر وہ گواہ ہے، اگر وہ سچا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہے۔ محمد رسول اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے معاندین اور آپ کے دشمن بھی آپ کی گواہی دیا کرتے تھے۔ آپ کے دشمن بھی یہ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ کو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بھلے ہی آپ کی دعوت نہ مانتے ہوں، بھلے ہی وہ مخالفت کرتے ہوں، لیکن پوری سیرت کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیے، آپ سیرت کی ساری کتابوں کا آپ مطالعہ کر جائیے، آپ کو آپ کے دشمنوں کی ایک تاریخ ملے گی، آپ کو آپ کے دشمنوں کے بہت سے واقعات ملیں گے، آپ کے دشمنوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، پوری سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہوں گی، لیکن کوئی ایک نبی کا دشمن ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے بھی کسی نے دیکھا ہے۔ جب ابو سفیان ہرقل کے پاس گیا تو ہرقل نے بھی سب سے پہلے یہی پوچھا تھا، بہت سے سوال کرنے کے بعد کہ یہ بتاؤ کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ جس کے جواب میں ابو سفیان نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ یہی تو خصوصیت ہے اس کی کہ میں نے اس کو اپنی پوری زندگی کے اندر، پوری زندگی میں جب سے اس کو لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے اندر کبھی جھوٹ بولنے کی صفت نہیں پائی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس نے کبھی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے جواب میں ابو سفیان کو جو ہرقل نے جواب دیا تھا وہ یہ دیا تھا، جو بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جس نے بندوں سے کبھی بندوں کے معاملے میں جھوٹ بات نہ کہی ہو وہ اللہ کے معاملے میں کبھی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لہٰذا آئے ابو سفیان،
وہ یقیناً کوئی نبی ہی ہے، اس لیے کہ انبیاء کی ذات ہی جھوٹ سے پاک و صاف ہوا کرتی ہے، اس کے اندر ہی نبی کی صفات پائی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہرقل کو جواب دیا تھا، ہرقل نے جواب دیا تھا ابو سفیان کو۔ گئے تو تھے شکایت لے کے، گئے تو تھے پوری کمیاں بھانڈا پھوڑنے کے لیے اور کمیاں بتانے کے لیے، لیکن ہرقل نے جب سوال کیے تو ہر سوال کا جواب مثبت، یعنی آپ کے دشمن بھی اس بات کا کہ قائل تھے کہ محمد رسول اللہ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ شاہد کی ذات ہے، ابھی شاہد ہے، ابھی مبشر ہے، پھر نذیر ہے، پھر داعین اللہ ہے، اس کا بھی تو اللہم اغفر لحینا یہی پڑھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں سوچئے گا یہ بات، ابو سفیان کو یہ جواب۔ سب سے بڑا دشمن تو اللہ کے رسول کا ابو جہل تھا، کاٹو تو خون نہیں، موقع لگے تو کیا نہ کرے، اپنے علاقے کے اوباش اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہکا کر اونٹ کی اوجھڑیاں دے کر ان کے ہاتھوں میں کہتا تھا کہ جب محمد سجدے میں چلے جائیں تو ان کے سر پہ ڈال دینا۔ وہ ساری سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہے، دیکھ لیجئے گا میرے بھائیوں۔ وہ ابو جہل، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر محمد رسول اللہ کی دشمنی کی وجہ کیا ہے، کیا نبی اکرم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے بھی تم نے دیکھا ہے؟ ابو جہل جیسے دشمن کا جو اعتراف تھا نبی کی ثقافت اور نبی کی صداقت کے سلسلے میں وہ یہ تھا کہ نہیں، میں محمد رسول اللہ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں محمد ابن عبداللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں۔ محمد ابن عبداللہ جو دعوت پیش کرتا ہے، ہمارا دل اس دعوت پر نہیں بیٹھتا ہے، ہم اس دعوت کے خلاف ہیں، وہ جو چیز سناتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن محمد کو میں جھوٹا نہیں کہتا ہوں۔ غور کرو، نبی کا سب سے بڑا دشمن، نبی کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن، میرے بھائیوں، جس نے پوری زندگی نبی اکرم کو پریشان کر کے رکھا تھا، لیکن نبی اکرم کو جھوٹا کہنے کی کوشش اس نے بھی نہیں کی۔ نبی اکرم کے سلسلے میں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ نبی اکرم کو میں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا۔ جب کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم محمد رسول اللہ کو دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، ابھی چھپ کے دعوت دیا کرتے تھے، چوری چوری دعوت دینے کا کام تھا، کبھی اس کے گھر پہ بلا کر، کبھی اپنے گھر پہ بلا کر، ابھی اعلیٰ اعلان دعوت نہیں دی جا رہی تھی۔ جب کھل کر دعوت و تبلیغ کا حکم ملا کہ جائیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اور اس آیت کے بعد جب کوہ صفا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اس صفا پہاڑی کے نیچے جتنے بھی لوگ جمع ہوئے، نبی اکرم ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، غور کرو، ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگوں، آج میری بات کو سننے کے لیے تم یہاں جمع ہوئے ہو، مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا ہوں، اس پہاڑی سے جھانک کر دیکھتا ہوں تو اس پہاڑی کے پیچھے ایک وادی ہے، اس پہاڑی کے نیچے ایک وادی ہے، گفا ہے، کھائی ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اگر میں یہ کہوں ہے نہیں، اس وادی کے اندر کوئی لشکر چھپا نہیں ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں اے لوگوں، محمد ابن عبداللہ کا یہ بیٹا، آمینہ کا یہ لخت جگر، عبد المطلب کا یہ پوتا، اگر تم سے یہ کہے کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے تو بتاؤ تم میری بات کا اقرار کرو گے یا نہیں، میری بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں، تم میری بات کو مانو گے یا نہیں، میری بات کا اعتبار کرو گے یا نہیں؟ تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے۔
بتائیے اگر کوئی لشکر چھپا ہے تو ہم اس سے بچنے کا انتظام کر لیں, ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لیں. آپ نے کہا نہیں, اس وادی کے اندر کوئی لشکر نہیں چھپا ہے. پھر بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے تو مانو گے یا نہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے؟ فرمایا بتاؤ کیوں مانو گے؟ میں کہہ رہا ہوں اس وادی کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میری اگر میں کہہ دوں ہے تو مانو گے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس انداز سے لوگوں سے اقرار کروایا پہلے, بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری بات مانو گے تو کیوں مانو گے؟ میری بات تسلیم کرو گے تو کیوں کرو گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے کے سارے چیخ پڑے, قالوا ما جربنا الا علیک صدقا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی بات اس لیے مانیں گے کیونکہ آپ کی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے, ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ آپ کا ہمارے سامنے. آپ اپنی پوری زندگی میں ہم سے, ہمارے سماج, معاشرے اور سوسائٹی سے ما جربنا علیک الا صدقا, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ نے کبھی کسی سے جھوٹی بات نہیں کہی. یہ تھا اعتراف اس شاہد کا, اس گواہ کا, اس کی ثقافت پر, اس کی صداقت پر کہ دشمن نیچے کھڑے ہیں, سارے کے سارے بڑے بڑے قبیلے کے لوگ, معزز لوگ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ما جربنا علیک الا صدقا. اے محمد ابن عبداللہ, آپ کی بات ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو اپنی پوری زندگی میں, ہمارا تجربہ ہے کہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ شاہد کی شہادت. اور اتنا سچا شخص جب یہ کہے کہ جنت ہے تو کیوں نہیں مانی جائے گی؟ جب یہ کہے کہ جہنم ہے تو کیوں نہیں مانی جائے گی؟ جب یہ کہے کہ فرشتے ہیں تو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ جب یہ کہے کہ جنات ہیں تو کیوں نہیں اس کی بات کو مانا جائے گا؟ جب یہ کہے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو کیوں اس کی بات نہیں مانی جائے گی؟ شاہد کی شہادت اور اس کی صداقت ایسی تھی کہ آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر محمد رسول اللہ نے اپنی شہادت پر تمام لوگوں کو بھی گواہ بنا دیا, تمام لوگوں کو بھی شاہد بنا لیا. حجۃ الوداع کا موقع ہے اور تقریباً 1,44,000 کا مجمع ہے, قصبہ اونٹنی پر سوار ہے. آپ نے لوگوں کو مختصر خطاب کیا ہے, زندگی کے ذرے اصول و ضابطے بتائے, اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے, اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے, ایک دوسرے کو قتل سے منع کیا ہے, عورتوں کے سلسلے میں بھلائی اور خیر کا معاملہ ادا کرنے کی تعلیم دی ہے, اور اسی خطبے میں آپ نے 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت بھی فرمائی ہے. اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ شاہد اس شاندار شہادت کے ساتھ اٹھ کر کہتا ہے, وہ لوگوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دعوت دے کر بھیجا تھا, جو پیغام دے کر بھیجا تھا, جو دین دے کر بھیجا تھا, وہ میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس کی تبلیغ میں نے تم تک کر دی یا نہیں کر دی؟ میں نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین, دی ہوئی دعوت میں نے تم تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ سامعین چیخ اٹھے, صحابہ کا مجمع چیخ اٹھا, قد دیتا ونصحتا, ہاں وہ بلغتا, ہاں اے محمد ابن عبداللہ, اے ہمارے رسول, آپ نے حق ادا کر دیا, آپ کو اللہ نے جو دعوت دی ہے آپ نے اس دعوت کو پہنچا دیا. نبی اکرم نے اپنی امت کی اس گواہی کو سنا, یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی, آپ نے اللہ کی دی ہوئی دعوت کو پورا پہنچا دیا. نگاہیں آسمان پر اٹھی, انگلیاں آسمان پر اٹھاتے تھے اور نیچے زمین کی طرف جھکاتے تھے اور کہتے تھے, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ میری امت
उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह हो जा। कयामत के दिन ये इनकार न कर बैठे, आज तू इनकी गवाही पर गवाह बन जा। ऐ अल्लाह मैं उम्मत की गवाही पर तुझे गवाह बना रहा हूँ। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू गवाह हो जा। मेरे भाइयों, शाहिद की शहादत इस शानदार तरीके से उठी कि खुद तो शाहिद था, उसने अपनी दावत, अपनी तबलीग पर पूरी उम्मत को गवाह बना लिया। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए 12:45 मिनट लगे हैं तकरीबन शाहिद की तशरीह करने, शाहिद की तरफ चलने में। जबकि अभी सदाकत के वाकयात और बयान करूं तो आधा घंटा पौन घंटा और खींचकर यहीं पर वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों चलिए, इन्ना अरसलना का शाहिद, अब मुबश्शिर पे आ जाइए। ये तो हो गया शाहिद, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, समझ लिया ना। शाहिद के लिए जरूरी नहीं है कि वो हाजिर व नाजिर हो। अगर शाहिद का माना हाजिर व नाजिर है तो फिर पूरी उम्मत मुहम्मदिया को हाजिर व नाजिर मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए शोहदा का लफ्ज भी आया है, लियकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल के लिए शहीद का लफ्ज आया है। तो अगर रसूल शहीद से हाजिर व नाजिर, तो शोहदा से पूरी उम्मत को हाजिर व नाजिर लेना पड़ेगा। तो शाहिद का जो माना और मफहूम था वो मैंने आपके सामने रख दिया। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, और आए नबी हमने आपको बशीर बनाकर भेजा, खुशखबरी देने वाले, अच्छे कामों पर खुशखबरी देने वाले। नबी अकरम की पूरी जिंदगी आप देख लीजिए, अच्छे कामों पर खुशखबरी ही तो दी थी। ये क्या है? पढ़िए बुखारी, क्या है ये? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, ये खुशखबरी नहीं तो और क्या? जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कहीं लोग इसका गलत माना ना ले लें, बस ला इलाहा इल्लल्लाह कर कहने वाला जन्नती तो बस कहते रहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और बहुत से लोग बीवी बच्चे छोड़ के जंगलों में चले जाएंगे, हु अल्लाह हु, झटके मार मार के कहेंगे हो गया मेरा कल्याण। अल्लाह के नबी ने कहा जानते थे मेरे भाइयों, अल्लाह ने बजरिए वही बताया, इसलिए अपनी जबान से कह गए मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़न लिल क़ल्ब, जिसने दिल की सच्चाई से, दिल की सच्चाई, ये बहुत बड़ा जुमला है। ज़बान पे कुछ है और दिल में कुछ, दिल वाली चीज पता नहीं चलती है। कितने लोग ऐसे हैं जो मुसाफा भी करेंगे और दिल में बुग़्ज़ भी रखेंगे। कितने लोग ऐसे, अस्सलाम वालेकुम, उनके चेहरों की मुस्कुराहट भी बताती है कि इनसे ज्यादा हमदर्द कोई नहीं, और छुरा घोंपने में वही सबसे आगे रहते हैं। आप क्या समझते हैं जलसों में सब सुन नहीं आए हैं, कुछ लोग पकड़ने आए हैं। एक जुमला मिल जाए बस, और कल चाय की होटल पे पूरी तकरीर खाली वही जुमला चर्चा करेगा, और वो दिखाएगा देखो ये गलती मैंने पकड़ी है। वो अपने आप को बड़ा अल्लामतुद्दहर बनने की कोशिश करेगा। ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो सिद्क़न लिल क़ल्बि, सच्चे दिल से, जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देगा, जो अल्लाह को सच्चे दिल से अपना माबूद बना लेगा, वो शजरो हजर को न कभी माबूद मानेगा न मुश्किल कुशा मानेगा। जो अल्लाह को अपना माबूद मानेगा वो कभी गैरों के सामने अपना माथा नहीं टेकेगा। कह दिया मैंने जो कहना था, समझदार रा इशारा काफी है। समझदार हो गए तो इशारा काफी है। एरू गैरू में बहुत सी बातें आ गई, एरू गैरू में बहुत कुछ आ गया। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सफर करते करते गाड़ी रोक देते हैं, क्या हुआ, सब बिल्ली रास्ता काट गई। ये बिल्लियों से डरने वाले चले हैं हमको डराने के लिए। जो कौम बिल्ली से डरकर गाड़ी रोक देती हो, ऐसी कौम कभी जिंदा लोगों का मुकाबला नहीं कर पाती है।
بزدلی ان کے اندر بھر جاتی ہے. اور ہم تو مستد احمد کی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ کسی نے مرنے کے بعد کسی نے ایک مکھی مار کے چڑھا دی تھی. اب کہاں چڑھائی تھی وہ آپ لوگ سمجھ لیجئے گا, اس کا نام کھل کے لینے کی ضرورت نہیں ہے. مکھی مار کے چڑھائی, دخل النار, وہ جہنم میں داخل ہو گیا. جو مکھی چڑھا دے تو جہنم میں داخل ہو رہا ہے. جرجیت صاحب 18 میٹر کا کپڑا لے کے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ 20-25 تھان لے کے چڑھا دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اور ایک مکھی مار کے چڑھائی. اور ایک آدمی نے کہا میں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا. بات نہیں, اللہ کے علاوہ میں کسی پر کوئی چیز نہیں چڑھاتا. فَقَتَلُوهُ, یہ لفظ ہے, انہوں نے اس کو مار ڈالا, قتل کر دیا. سب نے مل کر اس موحد کو مار دیا. دخل الجنہ, اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. یہ ہے توحید کی دعوت. جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھے گا وہ 18 میٹر کا تھان 20-25 سوٹ کپڑے کے اور لمبے لمبے چادریں نہیں, وہ ایک مکھی بھی مار کے چڑھانا گوارا نہیں کرے گا. کیونکہ صدقا للقلب, جس نے لا الہ الا اللہ اگر صدق دل سے پڑھا ہوگا. یہ بات بھی بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد کر رہی ہوگی, جبکہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن پھر بھی اتنا درد کر رہی ہوگی کہ اگلا جلسہ کراؤ گے تو اپلیکیشن پہنچ جائے گی کہ سب کو منظوری دو, جرجیز کو نہیں دو. بس یہ نہ ہے. صدقا للقلب, سچے دل سے جو لا الہ الا اللہ کہے گا, سچے دل سے جو کہہ لے گا میرے بھائیوں, چلیے بعد میں آئیں گی. وہ صدقا للقلب, یہ بشارت دے رہے اللہ کے نبی, دخل الجنہ, وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا, وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا. دیکھیے کیسی کیسی خوشخبری دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے گا. یعنی موت کا وقت قریب ہے, سانسیں لے رہا ہے, لوگ بیٹھے ہیں تلقین کر رہے ہیں, وہی بیٹھ کے زور زور سے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لوگوں کی باتیں سن کر اس کے منہ سے بھی نکل گیا آخری جملہ لا الہ الا اللہ, اور ختم. من کان آخر کلامی, جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ کہاں جائے گا؟ داخل الجنہ, وہ جنت کے اندر جائے گا. لا الہ الا اللہ اسی کی زبان سے نکلے گا آخری وقت میں جو زندگی بھر موحد رہا ہوگا, ورنہ شیطان کا دیا ہوا پانی بھی لا لا مجھے پیاس لگی ہے, پی کے گیا اور ہو گئی رام رام ستیہ. جب اسلام پہ ہی نہیں مرو گے, خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا, تو اور کیا کہا جائے اس سلسلے میں؟ داخل الجنہ, جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. کیسی خوشخبری دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں ایوم امرات اذا صلت خمسا, میری ماؤں سنو, میری بہنوں سنو, میری قوم کی بیٹیوں سنو, چھتوں سے سنو, پردے کی اوٹ سے سنو, باپردہ ہو, تمہارے لیے انتظام کیا گیا, اسکرین لگائے گئے, کیمرے لگائے گئے, غور سے سنو. ایوم امرات اذا صلت خمسہا, جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی سے, وصامت شہرا, رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو, وصامت شہرا, رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو, وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو, وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, اور اپنے سطر کی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو. اس پر میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا, عبدالغفار صاحب نے اس پر کچھ گفتگو کی ہوگی. میرے بھائیو, بات ہو رہی تھی ناشتے کے موقع پر جہاں بیٹھے تھے, تو بتا رہے تھے کہ میرا ٹاپک یہ ہے, اس لیے مجھے اندازہ ہے شاید اس پر گفتگو کی ہو. تو میرے بھائیو, ایوم امرات اذا صلت خمسا وصامت شہرا واطاعت بعلہا وحسنت فرجا, جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو, رمضان کے مہینے کی روزے رکھتی ہو, شوہر کی اطاعت و
فرما برداری کرتی ہو اور اپنے سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، ایسی عورت کے لیے اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں، جنت کے 8 دروازوں پر فرشتے بیٹھے ہوں گے اور اس کو پکار پکار کر کہیں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءْتَ، اے عورت تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ بہت مشکل ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا آسان ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لینا آسان ہے، لیکن یہ شوہر کی اطاعت بڑا مشکل مسئلہ ہے، وہ بھی آج کے اس دور میں جو دن بھر انسٹاگرام دیکھتے دیکھتے گزار لیتی ہو، وہ شوہر کی اطاعت کیسے کریں؟ کتنے لوگ اور خود مولانا لوگ بھی اس میں لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں عورتوں ہی کے بارے میں زیادہ پوسٹ بھی ڈالتے ہیں، اور جو عورتوں کے بارے میں زیادہ پوسٹ ڈالتا ہے اس سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس کے گھر میں وہی حالت ہوگی کیونکہ جو ڈالتا ہے ظاہر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھی حالت وہی ہوگی۔ سنا نے وہ واقعہ ہی، بس کوئی پوچھنا نہیں مولانا حدیث کی کون سی کتاب میں ہے، پیر مانتی ہی نہیں تھی اس کی بیوی، اور وہ اپنی بیوی کو منوانے میں لگا تھا، میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں بہت پہنچا ہوا، بک تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں، بک۔ اور ایک دن اس نے آسمان پر کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا تو گھر میں شوہر سے کہنے لگی، کافی دیر کے بعد جب وہ آیا، اپنے آپ کو پیر بنتے ہو، پیر تو وہ تھا جو آسمان پہ اڑ رہا تھا۔ تو شوہر نے سوچا آج اچھا موقع ہے، اپنا دباؤ بنانے کی کوشش کی، کہا اچھا تم نے دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ ارے دیکھا ہے نا، بعد میں مکرنا نہیں، کہا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیکھا تو، کہا کیوں؟ کہا وہ میں ہی تو تھا۔ شوہر بولا وہ میں ہی تو تھا، بیوی نے کہا تیرا ستیہ ناش جائے، تو تھا؟ کہا مجھے لگا تو تھا، کہا کیوں؟ کہا تیرا اڑ رہا تھا، تیرے علاوہ کوئی اڑ ہی نہیں سکتا، پھر بھی کمی نکال دی اس کے اندر، کمی نکال دی، ابھی تک صحیح تھا لیکن جب کہا تو کہتی ہے وہ تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا، اس کا مطلب تو ہی ہو سکتا، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ عورتیں بڑی خوش نصیب ہیں جن کو ان کا شوہر مل جائے اور وہ ان کی اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا شوہر انتقال کر جائے، جس کی بیوی انتقال کر جائے اس حال میں کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے راضی تھا، یہاں پر بھی اللہ کے نبی خوشخبری سنا دیں کہ ایسی عورت جنت کے اندر داخل۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، بہت مشکل ہے آج کے اس دور میں تمہارے بارے میں کچھ کہنا بھی، اس فتنہ ارتداد کے دور میں جہاں مہاراشٹر کے اندر، صرف مہاراشٹر کے اندر 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی ایپلیکیشنیں کورٹ میں پہنچی ہوں کہ میں ابھی سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا رشتہ فلاں کے ساتھ ہوگا، وہ غیر مسلم ہے، اگر نکاح کے وقت میرا باپ یا میرا بھائی میرا وروध کرے تو اس کے وروध کو نہ مانا جائے۔ 3 لاکھ لڑکیاں صرف مہاراشٹر کے اندر، مہاراشٹر گورنمنٹ کا سروے ہے، اس دور میں آپ اندازہ لگا سکتے ہو ہم کہاں جا رہے ہیں۔ زیادہ چھوٹ اور کھلی آزادی یہ بھی ایک سبب ہے، اینڈرائڈ موبائل دے دینا بھی ایک سبب ہے، پڑھنے کے نام پہ اور پڑھائی کے نام پر، اور ڈیزائن سیکھ رہی ہے میری بیٹی اس کے نام پر آپ 12 اور 1 اور 2 بجے تک کھلی چھوٹ دیں کہ وہ موبائل چلائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی سبب ہے مرتد ہونے کا۔ میں کچھ بولا نہیں لیکن میری 8 سال پرانی تقریر بنگال کی کہیں سے کٹنگ کر کے میڈیا والوں نے پیش کرنا شروع کر دیا۔ 8 سال پرانی تقریر، اور یہ وہ دور ہے
کہ اس دور کے اندر میرے بھائیوں کہیں سے کچھ بھی کاٹا اور پیٹا جا سکتا ہے اور پیش کیا جا سکتا ہے. کوئی بعید نہیں دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف اور پاگل مولوی ہوگا. عام آدمی تو چھوڑ دو, میں مولوی کی بات کہتا ہوں, کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہہ دے یا جو یہ بول دے کہ بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف مولوی ہوگا جو یہ کہہ دے کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح جائز؟ لیکن ایک جنسنگی ہجڑے نے, ایک بے غیرت نے, شاید اس کی یا تو ماں نہیں یا بہن نہیں یا بیٹی نہیں, بات کو کاٹ پیٹ کر اس طریقے سے سوشل میڈیا پر پھیلایا کہ دیکھو یہ مولوی کیا کہتا ہے. کہ یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن اور بیٹی کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر لے آئیں. جبکہ میں نے کرامتا اور فرقہ باطنیہ کے ایک لیڈر کی بات کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے, لیکن ان بے غیرت نے, اس کا پیسہ ملتا ہے, ان کو پیسہ ملتا ہے کیونکہ یہ بغیر ہڈی ڈالے ہوئے تو کچھ کر نہیں سکتے, ان کے لیے باقاعدہ ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں, اس لیے یہ ساری چیزیں کاٹ چھانٹ کر لوگوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کے اس دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی ایک بیٹی کے مرتد ہونے پر 5 لاکھ روپے کا چیک دیا جاتا ہے, کچھ سالوں کے لیے گھر اور مکان بھی دیا جاتا ہے ان کی کمیٹی کی طرف سے لڑکے کو, اور 1 یا 2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد گھر چھین لیا جاتا ہے, لڑکی کو بے دخل کر دیا جاتا ہے اور لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ اب ان لڑکوں کو لے جا کر بناؤ اپنے دھرم میں اور لاؤ اس کو, اور لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ دو. کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو مرتد ہونے کے بعد جنہوں نے یا تو خودکشی کی ہے یا پھر انہوں نے جسم فروشی کا دھندا اپنا لیا ہے, کیونکہ وہ جیتے جی اپنے باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی ہیں, کیونکہ باپ کے دروازے بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے. کیا کریں گے آپ سمجھاؤ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو, یہ ابھی جوانی کی دہلیز پر ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن آپ تو باپ ہیں, آپ تو بھائی ہیں, آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی. ایوم امرات اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها, جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, روزہ رکھتی ہو اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو, وہ احسنت فرجا, اور اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہو, فلتدخل من ابواب الجنت شاءت, وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے. نوجوانوں وہ مبشر اس انداز سے بشارت دیتا ہے, تمہیں بھی بشارت دیتا ہے, من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. آئے نوجوانوں تمہارے نبی کا فرمان ہے, مجھے میرا نوجوان طبقہ 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے, 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ, جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان, داڑھی کے درمیان, اپنے گالوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دے, جھوٹ نہیں بولے گا, غیبت نہیں کرے گا, چغلی نہیں کرے گا, کسی کی برائی نہیں کرے گا, اس کو ذکر و اذکار میں لگائے گا. جو اس زبان کی, دیکھیے 2 چیزیں بتائی ہیں اور دونوں کتنی اہم ہیں, ساری چیزیں نہیں مانگی ہیں. زبان ہی کو اگر آدمی برائیوں سے بچا لے تو سمجھ لو کہ آدھا اسلام تو اس نے حاصل ہی کر لیا. من یضمن لی بین لحییہ, جو اپنے دونوں گالوں کے درمیان, دونوں داڑھوں کے درمیان کی ضمانت یعنی زبان کی ضمانت دے دے. وہ بین رجلیہ, اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے. جو ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے, اپنی زبان کو غلط باتوں میں, غلط بولنے میں, جھوٹ بولنے میں, غیبت کرنے میں, چغلی کرنے میں, لا یعنی اور بےہودہ اور لغو باتیں کرنے میں نہیں لگائے گا, اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا. جو ان 2 چیزوں کی ضمانت
فرمایا ازمن لہل جنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مبشر کس انداز سے اٹھتا ہے، یتیموں کا مال نہ کھانے والوں کو ڈراتا ہے، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو وہ مبشر بشارت دیتا ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، فی الجنۃ کہاتین، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ زاد المعاد پڑھیے، علامہ ابن قیم کی، یتیموں کو دیکھتے اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں تھیلی دوسرے ہاتھ میں تھیلی، یہ وہ مال ہے جو نبی اکرم کو ملا ہے، سب کا حصہ دیا، آپ کو بھی حصہ ملا ہے، آج حصہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سوچے بیٹھی ہیں، آج 15 دن ہو گئے، میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میرے گھر میں بھی روشنی ہوگی، میرے گھر میں بھی روٹی بنے گی، آج گوشت میرے گھر میں بھی پکے گا۔ نبی اکرم گھر کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عائشہ چولہے میں لکڑی رکھ لیتی ہیں اس امید سے کہ آج اچھا کھانا میرے گھر میں بھی بنے گا۔ ادھر 2 یتیم بچے ملتے ہیں، ابن القیم لکھتے ہیں ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی یہ ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ پکڑ لیا، ایک نے کہا میرا باپ نہیں ہے، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا 5 دن سے چولہا نہیں جلا، دوسرے نے کہا 7 دن سے چولہا نہیں جلا، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ رحمت للعالمین کی ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، چھوڑ دیا تھیلا، یہ تھیلا اس بچے کو، یہ تھیلا اس بچے کو، دونوں لے کے جانے لگی۔ اس وقت تک نبی اکرم دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں غائب نہیں ہو گئے۔ اپنے گھر گئے، عائشہ نے دروازہ کھولا، خالی ہاتھ دیکھا، کہا اللہ کے نبی آپ کا حصہ کہاں چلا گیا؟ آپ تو کہہ کر گئے تھے کہ مجھے میرا حق ملے گا، میرا حصہ ملے گا، چولہا سنبھال لو، آج میرے گھر میں بھی روٹی پکے گی۔ فرمایا عائشہ 2 یتیم بچوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا۔ فرمایا میں کب منع کرتی ہوں، تھیلا دے دیتے، لیکن اتنا دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ آج میرے گھر میں بھی روٹی بن جاتی۔ فرمایا عائشہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہوا، عائشہ تم نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا ہے، مجھے دیکھو، پیدا ہوا تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے خیر آباد کہہ گیا۔ عائشہ میں نے یتیمی میں قدم رکھا، یتیمی کا درد جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو، اس لیے میں نے یہ تھیلا اس کو دے دیا، وہ تھیلا اس کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے بعد نبی مسجد میں آئے، نماز پڑھائی اور لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ بشارت دے رہا یتیموں کا مال کھا جانے والوں، ناحق طریقے سے ہڑپ کر جانے والوں، انتظار کرو، یہ موت کسی کی دوست نہیں ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، برے کاموں پر، برے کاموں کے انجام اور جہنم کی خطرناک خوف و دہشت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس میں کیا شک ہے کہ محمد رسول اللہ نے لوگوں کو اپنی زندگی میں برے کام کرنے پر جہنم سے ڈرایا، جہنم کی ہولناکی سے ڈرایا، جہنم کی کیفیتیں بتا بتا کر ایمان ان کے اندر پیدا کیا کہ لوگوں یہ حالات ہوں گے جہنم کی۔ کبھی وہ نذیر جہنم سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، رواہ مسلم۔ کبھی وہ نذیر اس طریقے سے ڈراتا ہے کہ لوگوں قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کی کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں۔ گھوڑے کو لگام ڈالتے ہو نا، ایک گاڑ ڈالے چل دیے نا، لیکن جہنم کی لگامیں کیسی ہوں گی؟ کیفیت دیکھیے گا، نذیر کس طریقے سے ڈرا رہا ہے۔ 70,000 لگامیں، اور ایک لگام، ہر ایک لگام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے۔ اور فرشتوں کی طاقت کا اندازہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنا ہے، کوئی اس کا تخمینہ صحیح سے نہیں لگا سکتا کہ فرشتوں کی طاقت کیا ہے۔ حضرت جبرائیل کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا تو ایک خطبہ مولانا عبد الرؤف صاحب جھنڈا نگری نے بیٹھ کر جھنڈا نگر کی مسجد میں دیا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر تھے، میں اس وقت ان کے خطبے میں شامل تھا، کہتے جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر ہیں، ایک پر کی طاقت کا حال یہ ہے کہ جیسی یہ موجودہ دنیا جس میں تم رہتے ہو، 50,000 دنیا جبرائیل اپنے ایک پر کے ایک کونے میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اٹھا کر آدھے آسمان پر لے جا کر زمین پہ پٹک سکتے ہیں۔ 360 ایک پر کے ایک کونے کی طاقت کا حال یہ ہے کہ 50,000 دنیا ایک پر کے کونے پہ آ جائیں اور اٹھا کر لے جائیں اور آدھا آسمان تک لے جا کر وہاں سے پٹک دیں زمین کے اوپر۔ تو غور کرو کہ جب ایک فرشتے کے 360 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے میں کی طاقت کا یہ حال ہے تو پورے جبرائیل کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر فرشتے کتنے ہیں، اور یہ جہنم جس کو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ہمیں تو نہیں لگتا کہ موبائل میں اتنی گنجائش ہو یا کیلکولیٹر میں، ویسے ہو بھی سکتی ہے۔ 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کھینچیں گے؟ یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ مبشر نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتا ما سمعت مثلها قط لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ بخاری کی روایت پر غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ہم کو خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ اس سے پہلے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے ایسا خطبہ نہیں سنا۔ ما سمعت مثلا قط، ایسا جاندار خطبہ دیا کہ اس جیسا خطبہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ لوگوں جہنم کے تعلق سے جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ، جہنم کے تعلق سے جو باتیں مجھے معلوم ہیں اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ تم ہنسو گے کم اور روگے زیادہ، تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ۔ ترمذی کی روایت میں یہ ہے وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعْدَاءِ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ
وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ۔ ترمذی کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ تم اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دو گے جن سے تم دنیا میں لذتیں حاصل کرتے ہو، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، تم عورتوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے۔ اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں جو جہنم کے تعلق سے میں جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم، اگر وہ باتیں تم جان جاؤ تو ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ۔ اپنی بیویوں کو بھی لذت حاصل کرنا ان سے چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے، تجارون الی اللہ، اور اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے، ایک جگہ گھس جاؤ گے اور اللہ اللہ کرتے رہو گے۔ میرے بھائیوں، نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے، نذیر نے اس انداز سے لوگوں کو ڈرایا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کم نہیں ہے۔ تدنی الشمس یوم القیامت کمقدار میل، اس قیامت کے میدان محشر کے منظر سے ڈرو جس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کمقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ زمین جو ہے انسان کا پسینہ ٹپک رہا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں اپنے ٹخنوں کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھوں کے برابر اس میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج جو آج ہماری زمین سے، موجودہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، جس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اس اکتوبر کے مہینے میں بھی شیروانی کے اندر مولوی جرجیز کی بنیان بالکل بھیگ چکی ہے، نچوڑو تو اس میں پسینہ نکلنے لگے۔ اس اکتوبر کے مہینے میں جبکہ سورج بھی ہمارے سر کے اوپر نہیں، یہ دن بھر کے سورج کی حرارت کا، اس رات میں بھی اس کی گرمی کا یہ اندازہ ہے۔ جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اور وہ بھی سلیم ابن عامر راوی اس حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں میل کے 2 معنی ہیں۔ 1 میل تو مسافت الارض، زمین کی مسافت کو بولتے ہیں، جیسے 1 میل، 2 میل گئے، 5 میل گئے۔ ایک تو میل یہ ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا 1 میل، اور 1 میل سرمے دانی کی سلائی کو بھی بولتے ہیں، جس سے عورتیں آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، سرما لیا اور ایسے لگا، اس سرمے دانی کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں۔ ما ادری ما یعنی بالمیل، جو سلیم عامر راوی ہیں وہ کہتے ہیں واللہ ما ادری ما یعنی بالمیل، اللہ کے نبی نے کہا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم وہ 1 میل زمین سے 1 میل کی دوری پر ہوگا یا سرمے دانی کی سلائی کے برابر ہمارے سر کے اوپر ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے۔ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے نذیر نے ڈرایا، کس انداز سے نذیر ڈرا رہا ہے۔ وہ نذیر اس انداز سے بھی ڈراتے ہوئے ہماری ماں بہنوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن برائے نام کپڑا ہوگا، کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود وہ ادننگ ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود جسم کے اعضاء ان کے دکھائی دے رہے ہوں گے، یعنی فیشن نام کا کپڑا ان کے اوپر ہوگا۔ نساء کاسیات، کپڑا تو پہنیں گی، عاریات لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی، ممیلات ومائلات، نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، چاہے وہ اپنی زبان سے، اپنے میک اپ سے، اپنے حسن سے، اپنے اسٹائل سے، اپنے نرم اور گداز زبان سے، جیسے سمجھو وہ نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ جب تم اپنے آنکھوں سے یہ دور دیکھ لو اور عورتوں کو اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ لو تو سمجھ لو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی، اور جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات، وہ جنت کی مہک خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یعنی ایسی عورتیں بھی جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ نذیر اس انداز سے ڈراتا ہے لوگوں کو کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، میدان محشر میں لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ ننگے پیر ہوں گے،
ننگے جسم ہوں گے اور بغیر ختنے کے ہوں گے, کسی کا ختنہ نہیں ہوگا. فینظر بعضهم الی بعض, اور ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا. حضرت عائشہ نے سوال کیا الرجال والنساء جميعا, اے اللہ کے نبی مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی؟ فرمایا ہاں مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی. حضرت عائشہ نے کہا ینظر بعضهم الی بعض, کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے اور عورتیں مرد کو دیکھ رہی ہوں گی؟ فرمایا ہاں عائشہ مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی. فرمایا اما عائشہ نے تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے. فرمایا الامر اشد ان یہمہم, عائشہ اتنی فکر کہاں ہوگی کسی مرد کو جو نظر دکھائے اور دیکھتا چلا جائے. ہر آدمی کو اپنے بچنے کی فکر ہوگی, میں کیسے بچوں, کیسے بھاگوں. باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا, شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا اور بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی, بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا, اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا, وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا, وبنیہ اور باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا. یہ حال ہوگا وہاں پر. نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے. تو ہو گیا, شاہد بنا کر بھیجا, بشیر بنا کر بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا. چوتھی صفت ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اور ہم نے آپ کو دعوت اللہ دینے والا داعی بنا کر بھیجا. پوری زندگی اللہ کی طرف. جرجیس کا اسٹیج ختم, یہاں دوسرا اسٹیج لگے گا. الیکشن کے موقع پر دوسرا اسٹیج لگے گا. کوئی اس نیتا کی طرف بلائے گا, کوئی اس کی طرف بلائے گا, کوئی اس کی طرف بلائے گا. یہ سب دور دیکھیے, لیکن پوری زندگی ذرا محمد رسول اللہ پر نظر ڈالو. پوری زندگی صرف ایک ہی دعوت, اور وہ دعوت کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ. یہ دعوت کیسے کیسے موقع پر دی جا رہی ہے؟ ایک شخص آتا ہے پورے قافلے کی شکل میں, اس کو امیر بنا دیا جاتا ہے. بھیجا ہے کئی لوگوں کو, مکے کے سروردہ لوگوں نے, چودھریوں نے, سرمایہ داروں نے کہ جاؤ, پانی سر سے اوپر چڑھتا جا رہا ہے. شاید محمد کو کسی چیز کا لالچ ہے, کہو صلی اللہ علیہ وسلم, کسی چیز کا لالچ ہے. اگر لالچ ہے تو لالچ دے کر بھی دیکھو. لالچ دینے آ گئے, کئی لوگ آئے, ایک کو چن لیا, تم بات کرو گے. بات کرنے لگا, اے محمد ابن عبداللہ, ہم اپنی قوم کی طرف سے آپ سے بات کرنے آئے ہیں, چند لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کا بات کچھ نہیں ہے, اتنا ہی سے بات ہے کہ پانی سر سے اوپر چڑھ گیا ہے. آپ جو دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو, اس دعوت نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے. باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے جدا ہو گیا ہے, ماں بیٹی کی نہیں سنتی, بیٹی ماں کی نہیں سنتی, بھائی بھائی کا دشمن ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کی اس دعوت سے کھائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اگر آپ کا کوئی مقصد ہے تو بتاؤ. آپ نے کہا میں سمجھا نہیں, کھل کر بولو کیا کہنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ, اگر آپ کو دولت چاہیے, پیسہ چاہیے, تو آپ میرے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھیے. ہم آپ کو اپنی قوم کی طرف سے چندہ کر کے اتنا روپیہ, اتنا پیسہ, اتنا درہم و دینار دے دیتے ہیں. آپ مکے کے سب سے امیر انسان کہلائیں گے. آپ سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں ہوگی. ہم اتنا چندہ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ مکے کے سب سے امیر انسان کہلائیں گے. اگر دولت نہیں چاہیے آپ کو تو آئے محمد ابن عبداللہ, مجھے اتنا بتا دیجئے, کیا آپ حکمراں بننا چاہتے ہیں؟ آپ کو حاکم بننے کا شوق ہے؟ اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے, ہم لوگوں سے گزارش کر کے آپ کو اپنا حاکم بنا دیتے ہیں, آپ حکمراں بن جائیے. ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. سرداری حکمرانی چاہیے تو بولیے, پیسہ دولت
सोना चांदी चाहिए तो बोलिए, और ये भी नहीं तो एक तीसरी वजह हो सकती है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और उसके लिए इंसान या तो मजहब छोड़ देता है, बाप का भी कत्ल कर देता है, कई लोगों का मर्डर भी कर देता है, वो है औरत। अगर आपको किसी हसीन और जमील और खूबसूरत और अमीर औरत से या लड़की से आपको इश्क हो गया है, प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, तो वो आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि ऐसे वो हमारे हवाले नहीं करेगा, तो आप सिर्फ इशारा कीजिए कि वो किसकी बेटी है, किसकी बहन है, आप सिर्फ अपने मुंह से निकाल दीजिए और बता दीजिए, उस हूर सिफत परी को मैं लाकर आपकी खिदमत में रख देता हूँ, आपके पास हाजिर कर देता हूँ, आपके साथ निकाह करा देता हूँ, कोई इनकार नहीं है। अगर आपको किसी औरत से निकाह करना तो वो भी बोलिए। इन तमाम चीजों के जवाब में आपने जो उनसे कहा वो ये कहा कि नहीं, न मुझे हुक्मरानी चाहिए, न मुझे दौलत चाहिए, न मुझे बीवी औरत चाहिए, मुझे इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं। तो फरमाया फिर क्या है? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूं कि तुम सब अल्लाह के अजाब से बच जाओ, मेरी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे और कामयाब हो जाए। हम तो ये चाहते कि तुम सब एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करने वाले चले गए। जो वफ्द आया लालच देते हुए, उस वफ्द को भी दावत दी तो एक अल्लाह। कोहे सफा पर चले तो उनको भी दावत दी तो यही कहा, अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। एक जगह कहा तुमलिकुल अरब वल अजम, अरब के भी मालिक बन जाओगे और अजम के भी मालिक बन जाओगे, तुम सिर्फ अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, बस इतना कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना कह दो। दावत दे रहे हैं तो एक अल्लाह की तरफ दावत। उस मंतर को उठाइए, उस मंतर को, बड़े से बड़े लोगों के गुर्दे पानी पानी हो जाएंगे, लेकिन नबी अकरम किस तरीके से इस्तिक़लाल की चट्टान बने खड़े हैं। ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा से वापसी के मौके पर, ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा से वापसी के मौके पर लोग थके हुए थे, कई रातों के जागे हुए थे। सहाबा कहने लगे इस जंगल में दरख्त है सायादार, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, अल्लाह के रसूल थोड़ी देर के बाद निकल जाएंगे। आपने सबको इजाजत दे दी, सब लोगों ने जहां दरख्त देखा वहां लेट गए और